بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو میرے چینل وائس آف 380 پر خوش آمدید۔ اللہ کی محبت وہ نعمت ہے جس کے لیے دی گئی کوئی بھی قربانی کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ جو شخص اللہ کی رضا کو اپنی خواہشات، آرام اور دنیاوی آسائشوں پر ترجیح دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اسے وہ عزت عطا فرماتا ہے جو زمانوں تک باقی رہتی ہے۔ ہماری اسلامک تاریخ ایسے عظیم انسانوں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے اللہ کے لیے اپنا سکون، اپنی دولت، اپنے رشتے، حتیٰ کہ اپنی جان تک قربان کر دی، مگر بدلے میں انہیں ہمیشہ کی کامیابی نصیب ہوئی۔ آج کی ویڈیو میں ہم بھی ایک ایسی ہی عظیم شخصیت کا ذکر کریں گے جنہوں نے عیش و عشرت بھری زندگی چھوڑ کر اللہ کی محبت کو اختیار کیا اور رہتی دنیا تک قربانی، اخلاص اور ایمان کی روشن مثال بن گئے۔ آئیے ان کی زندگی سے سیکھتے ہیں کہ جب انسان سچے دل سے اللہ کو چن لیتا ہے تو اللہ اسے کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا ہے۔ یہ کون سی شخصیت ہے؟ ایسی بہت سی شخصیات ہیں ہماری اسلامک تاریخ میں جو ہمارے ہیروز ہیں، جن کی زندگی ایمان، قربانی اور اخلاص کی ایسی روشن مثالیں ہیں کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے مشرِ راہ بنتی ہیں۔ انہیں عظیم ہستیوں میں مصعب بن عمیر کا نام نہایت نمایاں ہے۔ وہ نہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی تھے، بلکہ اسلام کے پہلے سفیر، دعوت دین کے علمبردار اور قربانی کے پیکر بھی تھے۔ ان کی زندگی کا سفر مکہ کی عیش و عشرت سے مدینہ کی سادگی اور دنیاوی آسائشوں سے شہادت کی عظمت تک پھیلا ہوا ہے۔ ایک ایسا سفر جو ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی رضا کے مقابلے میں دنیا کی کوئی نعمت اہم نہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ کے ایک نہایت معزز اور مالدار خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق قریش کے قبیلہ سے تھا جو مکہ میں عزت اور وقار کے لحاظ سے نمایاں مقام رکھتا تھا، اور نوجوانی میں وہ مکہ کے امیر ترین اور خوش شکل نوجوانوں میں شمار ہوتے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ وہ نہایت عمدہ لباس پہنتے تھے، قیمتی خوشبو استعمال کرتے تھے اور ان کی شخصیت شرافت اور نفاست کا نمونہ سمجھی جاتی تھی۔ مکہ کی نوجوان نسل انہیں فیشن اور وقار کی علامت سمجھتی تھی۔ ایک قدرت کو کچھ اور منظور تھا، یہ نوجوان جلد ہی ایمان کی روشنی سے منور ہو کر دنیا کی چمک دمک کو ٹھکرا دینے والا تھا۔ اور ان کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ جو کپڑا ایک دن جو ڈریس پہنتے تھے وہ دوسری دفعہ استعمال نہیں کرتے تھے، اور خوشبو ایسی استعمال کرتے تھے کہ وہ خوشبو جہاں سے گزرتے تھے بہت دیر بعد تک لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ یہاں سے حضرت مصعب بن عمیر گزرے ہیں۔ اتنی بہترین خوشبو کا استعمال کرتے تھے۔ جب مکہ میں اسلام کی دعوت خفیہ طور پر دی جا رہی تھی تو حضرت مصعب بن عمیر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں انہوں نے سنا۔ تجسس نے انہیں دار ارقم تک پہنچایا، جہاں انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن کی آیات سنی۔ ان آیات کی تاثیر نے ان کے دل کو بدل دیا اور فوراً اسلام لے آئے۔ یہ فیصلہ آسان نہ تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کا خاندان اسلام کا سخت مخالف ہے، لیکن حق کی پہچان نے انہیں ہر خوف سے آزاد کر دیا، کیونکہ جب انسان حق کو پہچان لیتا ہے تو اس کے اندر کے سارے خوف، ڈر کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، سب ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو سمجھ آ جاتا ہے، زندگی کی حقیقت سمجھ آ جاتی ہے۔ ان کے اسلام قبول کرنے کی خبر جب ان کے گھر پہنچی تو ان کی والدہ جو نہایت بااثر و مضبوط شخصیت کی مالک تھی شدید ناراض ہوئیں۔ انہوں نے مصعب بن عمیر کو قید کر دیا تاکہ وہ اسلام چھوڑ دیں۔ ان سے دولت اور آسائشیں چھین لی گئیں اور انہیں سماجی طور پر الگ تھلگ کر دیا گیا۔ ایک ایسا نوجوان جو کبھی ریشمی لباس پہنتا تھا اب سادہ اور پیوند لگے کپڑوں میں نظر آنے لگا۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی حالت اس قدر بدل گئی تھی
کہ انہیں پہچاننا مشکل ہو گیا تھا، مگر ان تمام آزمائشوں کے باوجود ان کے ایمان میں ذرا برابر لرزش نہ آئی۔ یہ استقامت اس بات کی دلیل تھی کہ ایمان دل کی گہرائیوں میں اتر چکا تھا۔ جب مسلمانوں پر مکہ میں ظلم و ستم بڑھنے لگا تو حضرت مصعب بن عمیر نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ یہ ہجرت اسلام کی خاطر ان کی قربانیوں کا ایک اور باب تھی، کیونکہ وہ اپنی آرام دہ زندگی سے دور ایک اجنبی سرزمین کی طرف روانہ ہوئے۔ بعد ازاں وہ مکہ واپس آئے اور اسلام کی خدمت میں مصروف رہے، یعنی کہ انہوں نے اپنی آرام دہ زندگی چھوڑ کر اور ہجرت کی، حبشہ کی طرف کی۔ اور کیا آپ سوچتے ہیں کہ ہجرت کرنا آسان ہے؟ ہم لوگ اگر اپنے گھر سے کسی گھر میں جائیں یا کسی بھی اور اسٹیشن پہ جائیں، وہاں پہ ہمیں کچھ ٹائم گزارنا پڑے، تو آپ سوچیں کہ ہم کتنا ان ایزی سا فیل کرتے ہیں نا، کیونکہ ہم اپنے گھر کی آرام آسائش اس کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ جس انسان نے اتنی عیش میں اپنی زندگی گزاری، آسائشوں میں، دولت میں، جب اس نے ہجرت کی، اس کو کیسے کیسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن کیوں نہیں محسوس کیا اور کیوں ان سب مشکلات کا سامنا کیا؟ صرف اللہ کی خاطر، اللہ کی محبت میں، دین کی محبت میں۔ تو جب انسان کو اللہ سے محبت ہوتی ہے تو وہ بڑی سے بڑی قربانی اور تکلیف کو بھی برداشت کرتا ہے۔ اور اسلامی تاریخ کا جو ایک اہم موڑ اس وقت آیا جب مدینہ، اس وقت یثرب کے چند لوگ جب حج کے موقع پر مکہ آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ کوئی معلم ان کے ساتھ بھیجا جائے جو انہیں اسلام کی تعلیم دے۔ اور یہ حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں آپ کو امپورٹنٹ چیز بتاتی چاہوں کہ جب اللہ کے رسول نے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے والے تھے تو اس سے پہلے جن کو بھیجا تھا وہاں پہ، جس کو کہتے ہیں نا کہ گراؤنڈ تیار کرنے کے لیے، بیس رکھنے کے لیے آپ نے وہاں پہ جانا تھا، تو ایک بنیاد قائم کرنی تھی، تو اس کے لیے آپ نے جو معلم بھیجا وہ کون تھا اسلام کی تبلیغ کے لیے؟ حضرت مصعب بن عمیر۔ یہ بہت پیارا قرآن مجید بھی پڑھتے تھے، تلاوت بھی کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عظیم ذمہ داری کے لیے حضرت مصعب بن عمیر کا انتخاب فرمایا۔ یہ انتخاب ان کی حکمت، نرم مزاجی، علم اور دعوتی صلاحیتوں کا واضح ثبوت تھا۔ ان کے اندر یہ ساری صلاحیتیں موجود تھیں، اور وہ مدینہ پہنچے اور وہاں لوگوں کو قرآن کی تعلیم دینے لگے، نماز سکھائی اور اسلام کی بنیادی تعلیمات عام کی۔ حضرت مصعب بن عمیر کی دعوتی حکمت عملی نہایت مؤثر تھی۔ وہ نرمی سے، حکمت سے اور حسن اخلاق کے ساتھ لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے تھے۔ ان کی کوششوں سے مدینہ کے کئی اہم قبائل اسلام میں داخل ہوئے، جس میں اوس اور خزرج کے نمایاں افراد شامل تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ان کی محنت سے مدینہ میں اسلام تیزی سے پھیلا اور تقریباً ہر گھر میں اسلام کا پیغام پہنچ گیا۔ ان کی کوششوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ مدینہ اسلامی ریاست کے قیام کے لیے تیار ہو گیا، اور یہی شہر بعد میں ہجرت نبوی کا مرکز بنا۔ حضرت مصعب بن عمیر کو بجا طور پر اسلام کا پہلا سفیر کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے پہلی مرتبہ کسی شہر میں منظم انداز میں اسلام کی دعوت پہنچائی۔ انہوں نے مدینہ میں پہلی باجماعت نماز جمعہ قائم کروائی، جو اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے۔ ان کی خدمات اس قدر عظیم تھی کہ اگر کوئی مدینہ اسلام کے لیے تیار نہ ہوتا تو اسلامی تاریخ کا رخ مختلف ہو سکتا تھا۔ سن 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا، جو مسلمانوں کے لیے ایک کڑا امتحان تھا۔ اس جنگ میں حضرت مصعب کو اسلامی لشکر کا پرچم تھامنے کی ذمہ داری دی گئی۔ یہ ذمہ داری صرف بہادر، ثابت قدمی اور قابل اعتماد شخص کو دی جاتی تھی۔ جنگ کے دوران جب شدید حملے ہوئے تو انہوں نے جھنڈا گرنے نہیں دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک حملے میں ان کا ایک ہاتھ کٹ گیا تو انہوں نے دوسرے ہاتھ سے پرچم تھام لیا۔ پھر دوسرا ہاتھ بھی زخمی ہوا تو انہوں نے پرچم کو اپنے سینے سے لگا لیا، یہاں تک کہ وہ جام شہادت نوش کر گئے۔ ان کی شہادت کا منظر نہایت دردناک تھا۔ وہ نوجوان جو کبھی مکہ کا سب سے خوش پوش اور خوشحال انسان تھا، اس حال میں دنیا سے رخصت ہوا کہ اس کے کفن کے لیے پورا کپڑا بھی میسر نہ تھا۔ اگر سر ڈھانپا جاتا تو پاؤں کھل جاتے، اور اگر پاؤں ڈھانپے جاتے تو سر نمایاں ہو جاتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کفن کے لیے گھاس ڈالنے کا حکم دیا۔ یہ منظر اس بات کی عظیم مثال ہے
کہ دنیا کی آسائشیں عارضی ہیں، جبکہ اللہ کے راستے میں دی گئی قربانی ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر کی زندگی ہمیں کئی اہم سبق دیتی ہے۔ سب سے پہلا سبق کہ ہدایت ملنے کے بعد انسان کو دنیاوی مفادات کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ دعوت دین کے لیے حکمت، صبر اور نرم مزاجی ضروری ہے۔ تیسرا یہ کہ ایک مخلص فرد پوری قوم کی تقدیر بدل سکتا ہے، جیسا کہ مدینہ میں اسلام کے پھیلاؤ سے ظاہر ہوتا ہے۔ چوتھا یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے دی گئی قربانی کبھی ضائع نہیں ہوتی، وہ تاریخ میں امر ہو جاتی ہے اور آنے والی نسلوں کے لیے مثال بن جاتی ہے۔ آج کے دور میں جب دنیا کی چمک دمک انسان کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی ہے، حضرت مصعب بن عمیر کی زندگی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل کامیابی دولت، لباس یا شہرت میں نہیں، بلکہ اللہ کی رضا، ایمان کی مضبوطی اور دین کی خدمت میں ہے۔ وہ نوجوان جو مکہ میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا تھا اور عیش و عشرت کی علامت تھا، اسلام قبول کرنے کے بعد سادگی اور قربانی کی علامت بن گیا۔ ان کی کہانی ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہم دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں یا آخرت کو۔ اگر ہم حضرت مصعب بن عمیر کی سیرت پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں، بلکہ کردار، قربانی، اخلاص اور خدمت دین کا نام ہے۔ ان کی زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ جب نیت خالص ہو اور مقصد اللہ کی رضا ہو تو ایک فرد بھی تاریخ کا رخ موڑ سکتا ہے۔ مدینہ میں اسلام کی بنیاد مضبوط کرنے میں ان کا کردار ناقابل فراموش ہے، اور یہی بنیاد بعد میں ایک عظیم اسلامی ریاست کی صورت میں سامنے آیا۔ آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت مصعب بن عمیر کی زندگی ایمان کی سچائی، قربانی کی عظمت اور دعوت دین کی اہمیت کا ایک مکمل درس ہے۔ ان کا تذکرہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے، ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے اور ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم بھی اپنی زندگیوں کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں آپ سے دوبارہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔